دولت آئی تو بچہ دلی میں پہنچ جائے گا، ممبئی میں پہنچ جائے گا، گجرات میں پہنچ جائے گا، لیکن قوم کی حالت تو دیکھو، اگر دولت نہیں ہے تب بچہ مدرسے میں بھیجا جاتا ہے، اگر دولت نہیں ہے تب بچہ مدرسے میں پہنچایا جاتا ہے۔ پھر ایک بات کہہ دوں، یہ میرے اپنے دل کی بات ہے، اگر دولت ایسی ہے کہ بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، ماسٹر بنے، اور وہ دولت بچے کو حافظ قرآن نہ بننے دے، عالم دین نہ بننے دے، تو پھر راتوں میں مصلی بچھا کر کے دعائیں مانگا کرو، اللہ ایسی دولت نہ دے جو دین سے دور کر دے، اللہ ایسی دولت دے کہ دولت بھی ہو اور صدیق اکبر کا غلام بھی ہو، فاروق اعظم کا غلام بھی ہو، عثمان غنی کا غلام بھی ہو، مولا علی کا غلام بھی ہو، دولت بھی ہو، اور دنیا دیکھے تو کہے یہ حضور کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ حضور کا غلام جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن مقدس، فیض آل مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کتنا ہلکے میں لیا جاتا ہے۔ آج تو قوم کی یہ حالت ہو گئی، دین کی بات ہی ہلکے میں لی جاتی ہے۔ کھیت کی بات ہو، کھلیان کی بات ہو، دکان و مکان کی بات ہو تو اڑوسی پڑوسی سب آ کے بیٹھ گئے۔ دین کی بات ہو تو یہ کہہ کے لوگ گزر جاتے ہیں مولانا لوگوں کا یہی کام ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ سن لیں میری بات توجہ سے، بہت غور سے سنیے گا۔ یہ بات قسم خور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ضروری ہے، ضروری ہے۔ ان آقاؤں کی بارگاہ میں، ان کے قدموں میں رہتا ہوں، بڑی باتیں بڑوں کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ یہی وہ قسم خور ہے جہاں پہ سال میں سینکڑوں جلسے ہوتے ہیں۔ اگر ایک سال جلسوں کا پیسہ روک لیا جائے، اب یہ نہ سمجھیے گا جلسے نہ ہونا چاہیے، جلسے ہو مگر میلاد کی شکل میں ہو، پیسہ بھر لوگوں کو نہ بلا کر کے وہ پیسہ روک لیا جائے تو نہ جانے کتنی غریب بچیوں کا نکاح ہو جائے گا، نہ جانے کتنی غریب بچیوں کا نکاح ہو جائے گا، نہ جانے کتنے غریبوں کے سروں پر چھت پڑ جائے گی، نہ جانے کتنی ایسی بیوہ ہوں گی آپ کی بستی میں، آپ کے قرب و جوار میں، جن کے گھر میں 2 وقت کھانا نہیں پکتا ہوگا۔ کبھی کسی نے سوچا نہیں، کبھی کسی نے خیال کیا نہیں، میں نام لے کے نہیں کہتا ہوں، لیکن یہی قوم ہے۔ اگر کہو نا وہ 50,000 لیتا ہے، بولے گا بلاؤ حضرت 60 دینے کو تیار ہے۔ اگر کہو 1 لاکھ، بولے گا حضرت پہلے سے اکاؤنٹ میں آپ کے ڈال دیتے ہیں، بلائے نا۔ لیکن یہی قوم ہے، اگر کہتے کہ 10,000 میں امام کا پورا نہیں ہوتا، یار پوری بستی مل کر کہ کیا اس کا 15,000 نہیں ہو سکتا ہے، تو متولی ناراض، خزانچی ناراض۔ کبھی آپ نے سوچا یہ باہر سے آنے والے جن کو میں نے 50,000 دیا، 50,000 یہ 1 گھنٹے کے لیے آیا، تم ان کے لیے گلاس پکڑے کھڑے رہے، چائے مانگنے سے پہلے چائے تم نے پیش کر دی، ناشتے کا اتنا انتظام کیا کہ خوش ہو جائیں، پھر محلے کا حافظ، محلے کا قاری، محلے کا عالم، بستی میں جو آپ کے پڑھا لکھا ہے، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اگر بچہ روئے تو پھونک ڈالنے وہ آتا ہے، اگر درد ہو تو پانی پڑھنے وہ آتا ہے۔ جو 1 گھنٹے کے لیے آیا 50,000 دے کے بھیج دیا، اور اگر بستی والا ایک دن صرف اتنا ہی کہہ دے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یار جب ٹھیک ہوگی تب گھر میں آ جاؤں گا، فاتحہ کروا لینا۔ اب اس سے بڑی کوئی جنگی نہیں ہے، اب اس سے بڑی کوئی لڑائی نہیں ہے، اب اس سے بڑی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ کہاں چلی گئی عقلیں، کہاں چلا گیا دماغ؟ آپ کیوں نہیں سوچتے؟ اگر ہمارے اسلاف نے بھی یہی کیا ہوتا تو پھر 3 جلسوں تک رہ گیا ہوتا، لیکن ہمارے اسلاف نے جلسے کیے، اور یہ جلسے سنی مرتے دم تک چلتا رہے گا، کیونکہ یہ میرے امام نے کہا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں
چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ کوئی یہ نہ کہے صبح کہ اتنی بڑی شخصیت کے سامنے ایسی بات کہہ کے مولوی رضا چلا گیا۔ آپ چاہیں نا مجھے پھر بلائیں، میں پھر بولوں گا، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باہر والے کو 1 گھنٹے میں اتنا دیں کہ اس کے گھر والے ہوٹلوں میں کھائے، اور آپ کی بستی کا عالم قاری حافظ، آپ کی بستی کا امام راتوں میں مصلی بچھا کر کے روئے، گھر کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ یار سوچو، یہ تمہارے دل سے قبول ہوں گے؟ یہ تمہاری محفلیں قبول ہوں گی؟ نہیں۔ باہر والے کو 50,000 نہ دے، بستی والے کو 10 روپیہ دے کر کے یہ کہے جب مسجد میں جانا ہمارے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اس نے ہر رات میں تیرے لیے دعا مانگنی شروع کر دی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے خواب میں مدینے والا آ کے کہے گا تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، فیضان قرآن، نسل کے اعلیٰ حضرات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، کچھ ہماری جماعت کے لوگ بھی وہ بھی اکساتے ہیں، میں کھل کے کہہ دوں، بلایا 50,000 پہ 40 اس کو دیا، 10 اپنی جیب میں ڈالا۔ ارے بھائی مجھے بلا کے، مجھے بلائے گا تو کتنا دے گا؟ اور اس میں سے بھی اگر تو لے گا تو کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، صبح فون کرے گا مولوی رضا کتنا ملا، باندھا پھوٹ جائے گا۔ گجرات والے کو بلائیں گے نمبر ہی نہیں لگے گا، اڑیسہ والے کو لائیں گے نمبر ہی نہیں ملے گا۔ ان سے بھی کہتا اگر دلالی کرنے کا شوق ہے نا تو دنیا میں دلالی کر لے، دین کی دلالی خدا کے لیے نہ۔ یہ وہ دین ہے جس کے لیے اس گھرانے نے بڑی قربانی دی ہے۔ یہ قربانی علی اصغر سے پوچھو، یہ قربانی علی اکبر سے پوچھو، یہ قربانی یونس محمد سے پوچھو، یہ قربانی قاسم کی جوانی جب لوٹی تھی نا ان سے پوچھو۔ عباس لمبردار کے بازو کٹے تھے اسی دین کے لیے، آقا امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، سیدہ زینب نے اپنی چادر تک چھنوا دی تھی، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں کی بالیاں تک نوچ لی گئی تھی، دمشق کے قید خانے میں دم توڑا تھا اسی دین کے لیے۔ اس دین کے لیے اگر تم کرتے ہو نا تو قربانی دو، دلالی مت کرو۔ اور تم سے گزارش کرتا ہوں بات جب مسجد کی آئے آگے بڑھ جاؤ، بات جب مدرسے کی آئے آگے بڑھ جاؤ۔ اگر بات اس کی آئے کہ ہماری بچیاں غیروں کے اسکول میں نہیں تو پھر 50,000 نہیں 1 لاکھ دو، تاکہ انٹر کالج ڈگری کالج تمہارا ہو اور پھر بچیاں تمہاری ہو، کسی غیر کے سامنے نہیں، تاکہ یہ بات ہی نہ آنے پائے کہ کوئی بھی آئے بے پردہ آنا پڑے گا۔ ان سے کہہ دو تجھے تیرا اسکول مبارک ہو، ہم نے اپنا بنا لیا ہے، ہمارے اسکول میں دنیا کی تعلیم بھی ہوگی اور رسول کی شریعت پہ عمل بھی کیا جائے گا۔ اب اپنے من کی بات کہوں، کہہ دوں، ذرا بولے نا۔ اچھا کچھ لوگ نہیں بول رہے ہیں، اگر وہ نہیں کہیں گے تو کیا میں کہوں گا نہیں؟ میں تو کہنے ہی آیا، ہاں میں کہنے ہی آیا۔ یہ جو بیٹھے ہیں قاری صاحب، سارے لوگ ذرا توجہ سے، یہ جو بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، سب سے پہلے آپ پوری قوم میں اگر کوئی سردار ہے تو پھر یہ ہے کہ نہیں؟ ذرا سارے لوگ یہ سردار ہے کہ نہیں؟ یہ آقا ہے کہ نہیں؟
یہ ہمارے